ہماری نسلوں میں نکاح بعد میں پہلے پڑھی حدیث قصہ وہی تو 3 طلاقوں میں آج الجھے ہیں نکاح میں نہیں جن کے ہوئی حدیث قصہ رسول ہے انور ازل سے عاشق آل رسول ہے انور اسی لیے تو یہ مدحت کا حدیث قصہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر شریف بانو بنت وحید حسن کی روح کو ثواب دیں۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ جسے بچپن میں بھی راحت نہ ملی کون زینب جسے بچپن میں بھی راحت نہ ملی چاشنی درد نے بخشی کوئی لذت نہ ملی نام کو بھی تو خوشی غم کی بدولت نہ ملی تھی وہ دکھیاری کے دم بھر کو فراغت نہ ملی تھی وہ دکھیاری کے دم بھر کو فراغت نہ ملی باغ میں آب کشی کر کے جسے ہے در نے چکیاں پیس کے پالا ہو جسے مادر نے چکیاں پیس کے پالا ہو جسے مادر نے پہلے نانا سے چھٹی پھر ہوئی ماں کی ریلا ہوش آیا تھا کہ بابا نے اٹھائی ضربہ بڑے بھائی حسن سے ہوئی ان کی فرقہ کربلا میں تو وہ گزری کہ نہ پوچھو حالات لاش پر لاش گرے آنکھ سے آنسو نہ بہا لال مسلم کے ہوئے رن میں فدا یہ چپ تھے چوریاں بچوں
کہ بچھڑے با خدا یہ چوبتے کہ ہوئے کچھ نہ کہا یہ چوبتے بھائی عباس ہمارا بھی گیا یہ چوبتے بھائی عباس ہمارا بھی گیا یہ چوبتے صدمے پہ نہیں دختر حیدر نکلی پرچی اکبر کے لگی جب یہ کھلے سر نکلی پرچی اکبر کے لگی جب یہ کھلے سر نکلی مگر قتل حسین ابن علی تھا وہ ہو گیا دختر زہرا کا کلیجہ پامال صبر نہ باقی رہا پردے کا خیال دل سے وہ اٹھا کے سفید ہو گئے بال دل سے وہ اٹھا کے سفید ہو گئے گئے خیموں میں خیموں کے جلانے والے ہوئے بے پردہ محمد کے گھرانے والے ہوئے بے پردہ محمد کے گھرانے والے بڑی دختر حیدر کا نہ پوچھو عالم زباں سے کہوں کس حال میں تھی وہ پرغم بکھرے ہوئے حضرت زدہ کے پرنا عابد کی طرف اور کبھی سوئے حرم عابد کی طرف اور کبھی سوئے حرم سے چار طرف خاک پہ گرتی تھی پکڑے ہوئے بچوں کی پھرتی تھی پکڑے ہوئے بچوں کی پھرتی حال کے ساتھ گئی طاقت و تابے رفتہ ہوئی بیمار جناب زینب رفتہ ہوئی بیمار جناب زینب اسی عالم میں کسی نے یہ سنائی رودا میں وقت ہے پھر مائل جو رو بیدار سادات کی تلبیس ہوئے بز میں جلا مدینے سے چلے قید ستم میں سجا مدینے سے چلے قید ستم میں سجا وہی نو کے سینہ پشت گلندام ہے پھر وہی شام وہی شام وہی شام ہے پھر وہی شام وہی شام وہی شام ہے پھر بستر سے تڑپ کر وہی بنتے حیدر کہا جائے گا بچہ میرا تنہا کیوں کر زندہ ہے پھوبی سر پہ ہے پھر ایک چادر کو بالوں سے چھپانے کی ہے عادت اکثر کو بالوں سے چھپانے کی ہے عادت اکثر کہاں پائے گی مظلوم بھتیجا زینب اس کے دامن کو نہیں چھوڑے گی حاشا زینب اس کے دامن کو نہیں چھوڑے گی حاشا زینب کھڑاتی ہوئی یہ کہہ کے چلی جب سوئے میں تاب نہ باقی رہی چلائی کدھر میری للہ ٹھہریے دم نہیں چھوڑنے کی دامن بنتے حیدر نہیں چھوڑے گا
ظلموں سے جدا کیجیے گا، ارادے کے میں قربان میں واری میں نثار، بازو میں تھام لوں بی بی کو ہے چلنا دشوار، لے لیجے ضعیفہ ہے بہت کچھ حقدار، کہاں جاؤں کہ میری نہیں کوئی سرکار، کہاں جاؤں کہ میری نہیں کوئی سرکار، تو ہر حال میں ہمراہ رہی ہوں بی بی تو سادات کے ٹکڑوں سے پلے ہوں، بی بی میں تو سادات کے ٹکڑوں سے پلے ہوں، بی بی بلا سے تو زیادہ نہیں ہوگا کوئی میں نے وہ دیکھ لیا آپ سے اب کیا ہے مہار، سامنے زہرا کی کمائی پامال تھی میں بھی جو بی بی نے کہیں کھولے ہے بار، تھی میں بھی جو بی بی نے کہیں کھولے ہے بار، پیاسی بھی رہی اب میری کیا مشکل ہے، ایک رسی میں بندھی ہوں یہ شرف حاصل ہے، ایک رسی میں بندھی ہوں یہ شرف حاصل ہے، میں نے سادات کی بستی کو اجڑتے دیکھا، میں نے گھر سید اکرم کا بگڑتے دیکھا، اکبر سبھی سرما سے بچھڑتے دیکھا، میں نے 70 دفعہ شبیر کو لڑتے دیکھا، میں نے 70 دفعہ شبیر کو لڑتے دیکھا، کل آتی تھی جب لاش کوئی آتی تھی عالم مختار کا ماتم کا میری چاہتی تھی، آل مختار کا ماتم کا میری چاہتی تھی، کون زینب جی سے بچپن میں وراثت نہ ملی، یہ تھے جناب سید خورشید اکبر زیدی اور ان کے ہمنوا صاحبان، جو اپنے مخصوص انداز میں سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آئیے حضرات، ہمارے مہمان شاعر جو پیش خوانی فرمائیں گے ان کی پذیرائی کے لیے اور بالخصوص قبلہ و کعبہ کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں یہ 4 مصرے حضور حاضر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 2 ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ جو ظالم ہے وہ بھی اسلام پیش کر رہا، جو مظلوم ہے وہ بھی اسلام پیش کر رہا، ایک قتل کر رہا ہے، ایک قتل ہو رہا ہے، ایک مجلس کو بدعت بتاتا ہے، ایک مجلس کر کے دکھا رہا ہے۔ بہرحال یہ ذرا سا ایک خاکہ ہے، اور یہ 13 شعبان کو مولانا مفسر قرآن علی جناب مولانا رئیس جارچی صاحب نے یہ مصرع دیا تھا کہ آپ کے چہرے میں اسلام نظر آتا ہے، تو اس میں اشعار کہے تھے، وہ نہیں میں پڑھا، بس اس مصرے میں نے تھوڑی سی ذرا سی جسارت کی اور اس کے 2 لفظ حضور ہٹا دیے، 2 لفظ اپنے رکھے، اور اس سے اس مصرے میں صنعت یہ پیدا ہوئی، بالخصوص دعاؤں کی گزارش ہے حضور آپ سے بھی، آپ سے بھی، صنعت یہ پیدا ہوئی کہ اب اس مصرے کے اگر آپ کل حرفوں کے عدد جمع کریں گے تو 2022 بن جائے گا اقبال بھائی، اور اس مصرے کے نمایاں اور غیر نمایاں نقطے والے حرفوں کے عدد جمع کریں گے تو 1443 بن جائے گا۔ ایک ہی مصرے میں 2 تاریخ ہیں، یہ میں حاضر کرتا ہوں، اور وہ پس منظر میں وہ آپ رکھیے گا جو آپ سے میں نے بتایا ہے کہ حاضر کرتا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ نرجس کا پسر آتا ہے، ہم جو کہتے ہیں
औलादे नबी के मौजूद देख चेहरे यहाँ इस्लाम नजर आता है। आइए हजरात, शायर अहले बैत बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, बहुत अच्छे शेर कहते हैं, पढ़ते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं, हमारी मुराद है जनाब अली इमाम नौगानी की खिदमत में कि मौला की बारगाह में नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश एक नारे सलवात इनायत बहुत छोटी छोटी कोशिशें हैं जो अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। अपने छोटे भाइयों को सबक सुनाता हूँ। को गरज नहीं है अमीरों गरीब से, उनको गरज नहीं है अमीरों गरीब से। मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। मजलिस किसी के घर भी हो आती है फातिमा। तो किस दर्जा खुश अश्के गमे हुसैन। अरे गिरते हैं आँख से तो उठाती है फातिमा। गिरते हैं आँख से तो उठाती है फातिमा। सलवात पढ़िए। रात की साले सवाब की मजलिस है, इसी मुनासबत से 4 में से और देखिएगा छोटे छोटे। एक बार और जरूर पढ़िए। फतेह आले पैगंबर में जो मर जाता है, उल्फते आले पैगंबर में जो मर जाता है। अरे ये समझ लीजिए परदेस से घर जाता है। ये समझ लीजिए परदेस से घर जाता है। तो जिसकी जिस वक्त भी हो जाती है मुद्दत पूरी, जिसकी जिस वक्त भी हो जाती है मुद्दत पूरी, अरे वो किराए का मकान छोड़ के घर जा, वो किराए का मकान छोड़ के
کے گھر جاتا ہے. سے رات کیا ہے مجلس سے حاضر کرتا ہوں. دیکھیں تیسرا چوتھا مصرع کہ آل نبی کے سچ کی سند ہے یہ مجلسیں. ان مجلسوں سے کتنے مقدر سنور گئے. ان مجلسوں سے کتنے مقدر سنور گئے. تو ان مجلس حسین کا دنیا سے ہے سوال. ان مجلس حسین کا دنیا سے ہے سوال. ارے 70,000 کل کے وہ ممبر کدھر گئے. 70,000 کل کے وہ ممبر کدھر گئے. صلوات پڑھیے آواز بند. اور حاضر کرتا ہوں عشق دیکھیے. سات بیٹے دیے راہب کو جہاں ایک نہ تھا. 7 بیٹے دیے راہب کو جہاں ایک نہ تھا. ارے جو سخی ہے وہ سخاوت کا چلن بانٹتا ہے. جو سخی ہے وہ سخاوت کا آج وہ سارے زمانے کو کفن بانٹتا ہے. رات ایک درود پڑھ دیجیے. بالخصوص نوجوان ساتھیوں کی نظر کرتا ہوں. 4 مصرے دیکھیے گا. دیکھیے حکیم جی حاضر کرتا ہوں. قاسم بھائی حاضر کرتا ہوں. سپاہ شام سے حر کا نکل آنا بتاتا ہے. بطور خاص حاضر کرتا ہوں. دیکھیں کہ سپاہ شام سے حر کا نکل آنا بتاتا ہے کہ اگر آہیں سلگ جائے تو لوہا ٹوٹ جاتا ہے. اگر آہیں سلگ جائے تو لوہا ٹوٹ جاتا ہے. تو علی اکبر تمہارے حوصلوں نے کر دیا ثابت. علی اکبر تمہارے حوصلوں نے کر دیا ثابت کہ اگر فولاد سینہ ہو تو نیزہ ٹوٹ
لیا عباس نے محشر ہوگا. بتا رکھا حاضر کرتا ہوں، بتا دیکھیے کہ فیصلہ کر لیا عباس نے محشر ہوگا، کہ فیصلہ کر لیا عباس نے محشر ہوگا. ارے تیغ ہو یا ہو نظر کام برابر ہوگا. تیغ ہو یا ہو نظر کام برابر ہوگا. اور ایک بار سوال پڑھیے حضرات آواز میں. تشنگی آب لے، حاضر کرتا ہوں میں صرف بتا رہا دیکھیے کہ تشنگی آب لے سجدوں کے نشاں مظلومی. تشنگی آب لے سجدوں کے نشاں مظلومی. ارے مل کے سب آئے تطہیر کا لشکر ہوگا. مل کے سب آئے تطہیر کا لشکر ہوگا. اور مقصد شاہ سے غافل نہ رہیں گی. مقصد سے برابر ہوگا. کام شبیر کا ناقے سے برابر ہوگا. حضرات یہ شعر حکیم سے بطور خاص حاضر کرتا ہوں. دیکھیے کہ نہر کو پیاس سے ڈر، تیغ کو سر سے خطرہ. بطور خاص حاضر کرتا ہوں شعر دیکھیے گا کہ نہر کو پیاس سے ڈر، تیغ کو سر سے خطرہ. ارے ہو نہ ہو کر وہ بلا کا کوئی منظر ہوگا. ہو نہ ہو کر وہ بلا کا کوئی منظر ہوگا. اور شعر دیکھیے حضرات حاضر کرتا ہوں کہ چھو سکے ہونٹ یہ اوقات کہاں پانی کی. بطور خاص حاضر کرتا ہوں پیچھے تک دیکھیے کہ چھو سکے ہونٹ یہ اوقات کہاں پانی کی. ارے نیزو اچھلے گا تو قدموں کے برابر ہوگا. نیزو اچھلے گا تو قدموں کے برابر ہوگا. اور اسلحے ہوں گے تیرے کام میرے آئیں گے. اسلحے ہوں گے تیرے کام میرے آئیں گے. تیرا نیزہ
ایک نعرہ صلوات عنایت فرمائے. اس میں بھی چوتھے مصرے میں سند ہے. اس کے کل عدد جمع کریں گے تو 1443 بن جائے گا. اصل میں سنا تھا نا یہ قدر تاریخ اور وہ دوسرا والا بھی. اقبال بھائی سوچ رہے ہیں بڑے لمبے نہ پڑھ دیں. اصل میں آپ حضرات نہیں جانتے. آپ نے صرف مولانا کو یہ دیکھا کہ مجلس پڑھتے ہیں, فن ذاکری ہے, بس عالم ہیں. لیکن آپ شاعر گر بھی ہیں. اور جن بڑے بڑے شاعروں کو بہت سو میں نام نہیں لے رہا کسی کا, ان کو جب آپ داد دیتے ہیں نا تو دیتے انہیں ہیں, پہنچتی ادھر ہے وہ. بس اشارہ یہ ہے, میں حاضر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ادوب زہرا پہ بھیجتی تھیں ہمیشہ لعنت. ادوب زہرا پہ بھیجتی تھیں ہمیشہ لعنت, اور آل احمد کی دل میں رکھتی تھیں وہ محبت. ادوب زہرا پہ بھیجتی تھیں ہمیشہ لعنت, اور آل احمد کی دل میں رکھتی تھی وہ محبت. تھی جو ازل سے کنیز بنت رسول اکرم, تھی جو ازل سے کنیز بنت رسول اکرم. وہ دیکھ لو ہیں شریف بانو مقیم جنت, وہ دیکھ لو ہیں شریف بانو مقیم جنت. اور ایک ربائی سے میں قبلہ و کعبہ کی پذیرائی کرتا ہوں حضرات, کہ عطرت کا جسے ساتھ نبھانا آئے, عطرت کا جسے ساتھ نبھانا آئے, اس کے لیے جنت سے بھی کھانا آئے. عطرت کا جسے ساتھ نبھانا آئے, اس کے لیے جنت سے بھی کھانا آئے. اور زہرا کے عدو جس میں سزا پائیں گے, زہرا کے عدو جس میں سزا پائیں گے, یا رب وہ بہت جلد آئیے حضرات. اسی ربائی کے ساتھ ہم گزارش گزار ہیں عزت مآب علی جناب مولانا سید کاظم مہدی صاحب عروج جون پوری کی بارگاہ میں کہ آپ جو ممبر ہو کہ اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ایک نعرہ صلوات عنایت فرمائے. ٹھیک ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین, ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین, من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक बार सूरह हमद और 3 बार बिनते वहीद हसन साहब के कुरान मजीद का ऐलान हो रहा है, मन अमला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। देखिए, मैं जब भी आपसे गुफ्तगू करता हूँ तो किसी न किसी फ़लसफ़े पे ही करता हूँ और उसे आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मुमकिन है किसी को बात अच्छी न भी लगती हो, मगर मेरा अपना तर्ज गुफ्तार यही है। मन अमला सालिहन मिन ज़करिन और उन्सा वहुवा मोमिन। चाहे मर्द अमल अंजाम दे या औरत अमल अंजाम दे, अमल नेक हो और अमल करने वाला मोमिन हो तो हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद। देखिए, ये कुरान का बहुत ही वाज़ेह उसूल है जो हमारे सैकड़ों सवालात का जवाब दे रहा है। मेरा मौजू उधर नहीं है, एक खातून के इसाले सवाब की मजलिस है, मौजू इसी समत रहेगा, मगर 2-3 जुमले अर्ज कर दूं। अक्सर ये नौजवान सवाल करते हैं कि फलां को देख लीजिए, कलमा थोड़ी पढ़े हुए है मगर कितना नेक काम करता है, 1-1 हज़ार आदमी को वो खाना खिला रहा है। ये फलां को देख लीजिए, वो मुशरिक है, मुल्हिद है, यहूदी है, नसारा है, मगर साहब देखिए उसने 50 लड़कियों की अपने पैसे से शादी करा दी। अल्लाह उसे जन्नत क्यों नहीं देगा? मालूम होता है ये अल्लाह के बंदे नहीं, अल्लाह के सेक्रेटरी हैं। बात पहुंच रही है? तो हम कभी कभी इस तरह फैसला करने लगते हैं कि खुद अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए और अल्लाह को वैसा नहीं करना चाहिए है। भला बताइए, अल्लाह जो है वो यमन वालों का साथ नहीं दे रहा है और फ़िलिस्तीन वालों का साथ नहीं दे रहा है मसलन, तो हम अल्लाह को मशवरा देने लगते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हम कुरान सुनते हैं, समझते हैं, वरना कोई ऐसा सवाल कायनात का नहीं है जिसका जवाब कुरान ने न दिया हो। अब कुरान एक उसूल दे रहा है। मैंने अर्ज़ किया कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर इसी से मुल्हक़ ये बात है तो अर्ज़ करके आगे बढ़ना चाहूँगा और बहुत तवील गुफ्तगू मकसूद नहीं है। कुरान ये कह रहा है कि चाहे वो मर्द हो या औरत, तो पहले ये समझ लो कि ना मर्द का वक़ार अल्लाह की निगाह में ज़्यादा है, ना औरत का वक़ार ज़्यादा है। अल्लाह की निगाह में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। मर्द और औरत की अज़मत अल्लाह की निगाह में दोनों बराबर है। दोनों की नमाज बराबर है, दोनों का रोज़ा बराबर है, दोनों की खैरात बराबर है। ये नहीं है कि वहाँ मर्द को जज़ा में भी दोहरा हिस्सा मिल जाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं। दोनों का अमल बराबर है। अब दूसरी शर्त कि मर्द और औरत दोनों का अमल अल्लाह की निगाह में बराबर है। अमल की पहली शर्त, अमल सालेह हो, काम नेक हो। नेक काम करे चाहे मर्द हो या औरत हो, मगर वो नेक काम तभी अल्लाह कबूल करेगा
جبکہ وہ مومن ہو۔ جنت کی جزا اسے صرف اس شرط پر ملے گی کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو اب اللہ اسے اس کے نیک عمل کی کوئی بھی جزا دے، جنت کا وہ مصداق نہیں ہو سکتا، حیات طیب کا وہ مصداق نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد۔ شریف بانو نام کئی بار آیا، میں نے سوچا کہ اسے سمجھا دینا بھی ضروری ہے۔ بانو کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ بانو کہتے ہیں محترم خاتون کو، شہزادی کو۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے شریف کے معنی تو آپ کہیں گے جو بدتمیز نہ ہو۔ اردو زبان نے لفظوں کو دوسری زبان سے لیا تو لہجہ اپنا دے دیا۔ یہی اردو زبان کا اپنا کمال ہے کہ دوسری زبان سے جب اردو زبان لفظ لیتی ہے تو پورا معنی نہیں لیتی، بلکہ اس سے ملحق کوئی معنی لیتی ہے اور لہجہ اپنا دے دیتی ہے۔ اور کریں آپ، جیسے عربی میں فتنہ کہتے ہیں مقام امتحان کو، اور اردو میں یعنی اتنا مشہور ہے یہ لفظ کہ سب جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ عربی کا قرآن کا آیت کا لفظ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خیر و شر کے درمیان کھڑا کر کے۔ مقام فتنہ ہے خیر و شر، وہاں ہم تمہیں آزمائیں گے، تو فتنہ مقام آزمائش کو کہتے ہیں۔ اردو معنی بدل جاتا ہے۔ عورت عربی کا لفظ ہے، اردو نے لیا تو اس کا معنی بدل دیا، مگر بالکل معنی نہیں بدلتی۔ اب کیا ملحق ہے اور کیا لاحقہ ہے اسے کلاس کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ تک جو بات پہنچا رہا ہوں۔ شریف بنا ہے لفظ شرف سے، شرف سے بنا ہے شریف، اسی شرف سے بنا ہے اشرف، جسے آپ کہتے ہیں نجف اشرف۔ شرف یعنی کمال، کسی کمال سے شرف بنتا ہے، کسی کمال سے شرف بنتا ہے۔ کوئی کمال والا ہے تو وہی اس کا شرف ہوا۔ شریف اس کا مبالغہ کہلائے گا، یعنی بہت کمال والا۔ شریف یعنی بہت کمال والا، عقیل یعنی بہت عقل والا۔ اور کر رہے ہیں آپ، یہ بروزن فعیل ہے، تو شریف یعنی بہت شرف والا، بہت کمال والا۔ شریف بانو یعنی بہت کمال والی شہزادی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ جو فکری خط آپ تک حوالے کرنا ہے اور کم وقتوں میں جو بات پہنچانی ہے کہ ہم جب اپنے سماج کو دیکھتے ہیں تو ہم خود عورت کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تم سے کیا مطلب، تم کیا جانو، تم اپنا کام کرو۔ دروازے کے باہر کی بات ہے، ہم انہیں بتانا پسند نہیں کرتے۔ اسکول کا میٹر ہے، ارے ہم دیکھ لیں گے نا، تم کیا ٹینشن لے رہی ہو۔ ہم عورت کو دوسرے درجے کا شہری اپنے ماحول میں بنا کے رکھتے ہیں۔ اچھا، کہیں نہ کہیں ہمارے ڈر تو نہیں گئے، ہمارے لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ بھی پڑا ہوا ہے، لاشعور میں جو لفظوں میں نہیں ڈھلتا بلکہ مزاج میں ڈھل کے آتا ہے کہ بھئی 1,24,000 انبیاء سب مرد،
सारे मोहतरम मासूम सब मर्द, ले दे करके एक जनाब सैयदा हैं और एक जनाब मरियम है। तो पूरी कायनात दीन की जो है वो मर्दों की है, ठीक है, कहीं ना कहीं लाशऊर में है। ये जो पूरा समाज हम चला रहे हैं, ये हम ही चला रहे हैं, मर्द ही चला रहे हैं। औरतों को किस तरह ट्रीट की करते हैं हम ऑफिस में, वो भी हमसे बेहतर आप जानते हैं, बाजारों में वो भी आप हमसे बेहतर जानते हैं। इतनी तफसील का वक्त नहीं है, कहीं ना कहीं हमने दूसरे दर्जे का बना के रखा है। तो क्या इलाही कानून में भी ऐसा ही है? तो इलाही कानून में ऐसा नहीं है। अल्लाह ने, बस यही से मेरा वो फिक्री खत शुरू हो गया और इसी में बात तमाम कर दूंगा। अल्लाह ने औरत को नबियों की तरह मनसब नहीं दिए, ये उसकी फितरी मजबूरी थी। औरत को नबियों की तरह मनसब नहीं दिए, उसे लीडर बना के बाजार में नहीं उतारा। तवज्जो है, उसे मैदाने जंग नहीं दिया, उसे मैदाने जंग नहीं दिया। जुमला पहुंच रहा है? औरत को मैदाने जंग नहीं दिया, मगर मैदाने जंग का बहादुर पैदा करने वाला बनाया। तवज्जो है, सलवात पढ़े, बात पहुंचनी चाहिए। अल्लाह ने औरत को मैदाने जंग नहीं दिया, मगर मैदाने जंग का बहादुर, बच्चों को बहादुर औरत ही बनाती है। और अगर नहीं बना रही होती तो मेरा मौला कभी न कहता अकील मैं एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह बहादुर बेटा अता करे। सलात पढ़े। हमें भी चाहिए कि हम अपने माहौल में, अपने समाज में औरत की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे वाबस्ता उन्हें करके उनसे पॉजिटिव वर्क लें। वो काम करना चाहती भी हैं, काम करना जानती भी हैं, मगर हमने उन्हें किसी और ढर्रे पे लगा रखा। अल्लाह ने जो पैगाम पहुंचाना तो पहुंचा चुका। अल्लाह ने हर टेक्निकल पॉइंट पर औरत से काम लिया, हर टेक्निकल पॉइंट पर अल्लाह ने औरत ही को अपना नुमाइंदा बनाया। कहां से बात शुरू करूं? जनाब इब्राहीम अबुल अंबिया कहलाते हैं। जनाब इब्राहीम जिस दिन पैदा हुए उस दिन भी मुसीबत में थे, और जिस दिन तक उन्होंने इंतकाल किया मुसीबत ही में पूरी ज़िंदगी गुजारी। दो ही नबी हैं कि जो पैदा होते ही मुसीबत में थे और आखिरी दिनों तक मुसीबत में ज़िंदगी गुजारी। एक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और दूसरे सरकार ख़त्मी मर्तबत हैं। जनाब ख़त्मी मर्तबत पैदा ही हुए तो यतीम पैदा हुए। क्या किसी भी लड़के के लिए इससे बड़ी कोई मुसीबत हो सकती है कि जब वो पैदा हो तो यतीम पैदा हो, दुर्रे यतीम कहलाए, और उसे नज़र उठाए तो उसे उसका बाप सरपरस्त मैसर ना हो? इससे बड़ी कोई मुसीबत हो सकती है? जनाब इब्राहीम जब पैदा हुए तो हालात इतने ख़राब नमरूद ने कर दिए थे कि वो कोई भी बेटा पैदा नहीं होने देना चाहता था। जैसा कि नमरूद ने किया था वैसा ही फ़िरऔन ने किया था कि कोई बेटा पैदा ना हो। क्यों? इसलिए कि दोनों को नजूमियों ने बताया था कि जो पैदा होगा वो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। कुरान को यकीन रखना नहीं चाहिए।
ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. جناب ابراہیم کی ولادت ہونے والی ہوئی تو جناب ابراہیم کی والدہ اس قید خانے سے خاص موقع پر برآمد ہوئیں، جنگل میں گئیں اور وہیں جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی. جناب ابراہیم کو ان کی والدہ وہیں ایک گڑھے کے اندر ڈال کے اس کے اوپر ایک پتھر رکھ کر کے چلی آئیں. دیکھیے باپ کا کوئی رول نہیں ہے. اور کر رہے ہیں آپ، ایک نبوت کی پوری ذمہ داری ایک عورت دیکھ رہی ہے اٹھا رہی ہے. اور کر رہے ہیں آپ، چھوڑ کے چلی آئیں. اب یہ خیال رہے نو مولود بچہ ہے اور زمین کا کنکر پتھر بھرا گڑھا، اور وہیں چھوڑ کے چلی آئیں. کیوں؟ کہ اگر لے کے آئیں گی تو قتل کر دیے جائیں گے، اور ماں یہ نہیں چاہتی کہ نگاہ کے سامنے بچہ قتل ہو. جب انہیں دوبارہ موقع ملا پھر جانے کا تو وہاں پہنچی تو دیکھا پتھر ہٹایا، جناب ابراہیم کھیل رہے ہیں اس گڑھے کے اندر، صحت مند ہیں، کھیل رہے ہیں، اور ان کی 2 انگلیاں ان کے دہن کے اندر ہیں اور وہ دونوں انگلیوں کو چوس رہے ہیں. ماں نے وہ دونوں انگلیاں جب دہن سے نکالی تو ایک سے شہد جاری تھا، ایک سے دودھ جاری تھا. توجہ ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک انگلی سے شہد اور ایک انگلی سے دودھ. اب اگر میری بات آپ جیسے بزرگوں تک پہنچ رہی ہے تو سن لیجئے، یہی دونوں وہ غذائیں ہیں جو جنتی غذائیں ہیں، اور اپنے بچوں کو یہی دونوں غذا دیا کیجئے. ہارلکس اور بورنویٹا اور چاکلیٹ اس پر ذہن مت لے جائیے. ہم اپنے بچوں کو آج نہ دودھ دیتے ہیں اور نہ ہی شہد دیتے ہیں. اگر 1-2 مہینہ شہد چٹا دیا تو سمجھ لے بڑا کمال کر دیا. چٹانا نہیں ہے، شہد سے پالنا ہے. اب جائیے کسی نیوٹریشن سے پوچھئے، اب تو نیوٹریشنز ہوتے ہیں نا ہاسپٹل میں، ڈاکٹر، پوچھئے کہ ان دونوں چیزوں میں پراپرٹیز کتنی پائی جاتی ہیں. اب اس کا کمال بھی سن لیجئے کہ جناب جتنا عام بچہ 1 سال میں ہوتا ہے، اور کر رہے ہیں آپ، جتنا عام بچہ 1 سال میں بڑا ہوتا ہے، جناب ابراہیم 1 مہینے میں بڑے ہو گئے. 10 مہینے میں بتائیے، 10 سال کے کھیلتے کودتے 13 سال تک جناب ابراہیم یوں ہی رہے، اور جناب ابراہیم کھیلتے کودتے اپنی والدہ کے سامنے نمرود اور نمرودیوں کے سامنے آ گئے. اپنی والدہ کے ساتھ نمرود اور نمرودیوں کے سامنے آ گئے اور کسی نے نہیں پہچانا کہ یہ وہی بچہ. بھائی بیدار ہیں تو جملہ آگے کہو. کسی نے نہیں پہچانا کہ یہی بچہ ہے. بھائی نجومی تو کہہ رہے تھے کہ وہ جو لڑکا تھا وہ پیدا ہو چکا ہے، تو پھر کیوں نہیں پہچانا؟ پہچانا اس لیے نہیں کہ وہ 1 سال کا آغوش میں ڈھونڈ رہے تھے. وہ 1 سال کا آغوش میں ڈھونڈ رہے تھے، اور اللہ نے انہیں 1 سال نہیں بلکہ 13 برس کے نوجوان بچے کی طرح کر دیا. معلوم ہوا اللہ حجت خدا کو کہیں چھپاتا نہیں ہے، نظروں میں پردہ ڈال دیتا ہے. صلوات پڑھے. اگر یہ جملہ پہنچا سکا تو اللہ نے اہتمام کیا کیا. اللہ نے یہ جملہ پہنچنا چاہیے. اللہ نے اہتمام کیا کیا. عہد ابراہیم میں اللہ نے عمر ابراہیم کو
حصار مشیت میں رکھا اور جسم کو آزاد کر دیا. جملہ پہنچنا چاہیے. اللہ نے عمر ابراہیم کو حصار مشیت میں رکھا اور جسم کو آزاد کر دیا کہ جتنا چاہے بڑھے، اور جسم بڑھا، عمر وہی رہی، جسم بڑھتا رہا، اتنا بڑھا کہ 10 مہینے کا بچہ 10 برس کا نظر آنے لگا. پالنے والے یہ اہتمام کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ زمانے آخر میں اپنی حجت کی جسم کو حصار مشیت میں رکھوں گا، عمر کو آزاد کر دوں گا. جناب تارخ کا جو جناب ابراہیم کے والد ہیں، کوئی رول نہیں ہے. سارا کام اللہ کس سے لے رہا ہے؟ عورت سے. اور کر رہے ہیں آپ، اور آگے بڑھیے. جناب موسیٰ، اللہ نے جناب موسیٰ کے والد کو کوئی وحی نہیں کی. اللہ نے وحی کی موسیٰ کو. وحی تو نبیوں پہ آتی ہے، مگر قرآن اٹھا کے دیکھیے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اپنے بچے کو صندوق میں کر کے دریا کے حوالے کر دو. کر دیا انہوں نے. پھر دیکھیے یہاں سے جو 2 رول ہے پھر 2 عورتوں کا ہے. ایک ماں کا کہ جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے حوالے کر دیا، اور دوسرا ایک بہن کا کہ جو بھائی کے اس تابوت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جہاں تک وہ صندوق بہتا رہا وہاں تک جناب کلثوم نام تھا جناب موسیٰ کی بہن کا، ساتھ ساتھ چلتی رہی. جب وہ پہنچ گئے فرعون کے دربار میں تو جناب کلثوم فرعون کے دربار میں پہنچ گئی. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک دودھ پلانے والی خاتون کی ضرورت ہے تو پھر وہاں مشورہ بھی دیا کہ بھئی یہ عورتیں جو ہیں وہ تو نہیں سیراب کر سکی موسیٰ کو، میں یعنی اس بچے کو، میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو آئی نہیں ہے، شاید اس سے مان جائے. کبھی اسے بلا کے لاؤ. تو وہ دوڑ کے آئیں اور اپنی والدہ سے کہا اماں اللہ کا وعدہ پورا ہوا. ایک صلوات پڑھے محمد. اور جب جناب موسیٰ کے پاس ان کی والدہ تشریف لے گئیں تو موسیٰ جیسے نبی آغوش مادر میں آنے کے بعد ہی سیرابی حاصل کرتے ہیں. جملہ میں نے پورا کر دیا. موسیٰ جیسے نبی آغوش مادر میں آنے کے بعد ہی سیرابی حاصل کرتے ہیں. بھوکا رہنا پسند کیا مگر لقمہ نجس کو کھانا پسند نہیں کیا. تو اگر اللہ موسیٰ کے دہن کو پاک رکھ سکتا ہے تو فخر موسیٰ مصطفیٰ کسی کافر کی آغوش میں کیسے پلے گا؟ صلوات پڑھے. پھر آئیے تیسرا مرحلہ. میں بتا دوں کہ ٹرننگ پوائنٹ پر اللہ نے عورت کو ہی اپنا نمائندہ زمین پر بنایا. جناب آدم سے لے کر آج تک کسی ایک مرد نے بھی عورت کے تعاون کے بغیر کوئی بچہ نہیں پالا، مگر ایک عورت کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی اور وہ ہے جناب مریم، کہ جنہوں نے کسی بھی مرد کے کسی بھی طرح کے تعاون کے بغیر ایک بچے کی پرورش کی. بڑا نازک سا لفظ ہے قرآن میں، لم یمسسنی بشرا،
جس کا ترجمہ یہ کروں گا کہ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی. یہ ہم سسنی کا ترجمہ سرکار میں یہی کر رہا ہوں. میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی. فرشتے سے کہا تو کیسی باتیں کر رہا ہے کہ میرے یہاں ولادت ہوگی, میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی. تو فرشتے نے کہا بھائی ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. یعنی اگر اللہ چاہے تو جناب مریم کے یہاں ولادت ہو سکتی ہے. بندے کو اللہ پر یقین اتنا ہی رکھنا چاہیے. اور پھر جناب مریم نے ایک بچے کو پال کے اولو العزم پیغمبر بنا دیا. توجہ ہے, صلوات پڑھیں محمد. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پر اللہ نے پھر ایک عورت کو نمائندہ بنایا, زمین پر نبوت کا مددگار قرار دیا. تاریخ پھر آگے بڑھی. صرف ایک فکری خط ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. مصطفیٰ جس نے زندگی شروع ہی کی تو اذیت سے شروع کی. ایک چچا کی سرپرستی میں جوان ہوئے, ذریعہ معاش کا آغاز کیا. قرآن نے آواز دی علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک. مصطفیٰ نے جوانی میں قدم رکھا, تجارت کے ذریعہ اپنی معاشی زندگی کا آغاز کیا, اور معاشی زندگی کے آغاز کے لیے نبی نے جناب خدیجہ کا ہی بزنس سنبھالا. انہی کا قافلہ لے کے رسالت مآب گئے اور لوٹ کے آئے. قرآن آواز دے رہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. رسالت مآب نے پیغام نہیں دیا تھا جناب خدیجہ کو. یہ بات پہنچنی چاہیے. جناب رسالت مآب نے پیغام نہیں دیا تھا کہ دنیا یہ کہے کہ مال دیکھا تھا تو پیغام دے دیا, بلکہ جناب خدیجہ نے پیغام دیا رسول اللہ کو. اور جب جناب خدیجہ نے پیغام دیا رسول اللہ کو تو رسول نے ایک طرح سے یہ کہہ کے ریفیوز کیا کہ بھئی آپ ملیکۃ العرب ہیں اور میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں آپ سے عقد کر سکوں. تو جناب خدیجہ نے کہا یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ میں تو ملیکۃ العرب ہوں, میرے پاس تو بہت دولت ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. مگر یہ بتائیے جب عقد ہو جائے گا تو میری ساری دولت آپ کی ہو جائے گی, پھر ملک کون ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ لے بھئی. یہ اپنی بات رکھنے کے لیے جناب خدیجہ نے نہیں, آپ نے میرا جملہ محسوس کیا. قرآن کیا کہہ رہا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. میرے حبیب میں نے آپ کو کمایا پایا, کمزور پایا تو غنی بنا دیا. اللہ کہہ رہا ہے غنی بنا دیا. اسی آیت کی ترجمانی خدیجہ کا یہ لفظ کر رہا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلا. تو رسول نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کروں گا, بات کروں گا. رسول نے بات پہنچا دی. جناب خدیجہ سے عقد ہو گیا. پھر ٹرننگ پوائنٹس کی بات کر رہا ہوں. جناب خدیجہ سے عقد ہو گیا. زمانہ یہ کفر کا ہے, ابھی اسلام کا وجود نہیں ہے. رسول گھر میں داخل ہوتے ہیں, چہرہ اترا ہوا. پوچھا خدیجہ نے میرے والی وارث یہ چہرہ آپ کا اترا ہوا کیوں ہے؟ کہا کیا کہوں خدیجہ, خلق خدا بھوکی. کہا خلق خدا بھوکی ہے. جناب خدیجہ نے کہا میرے والی وارث آپ کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں, یہ ساری دولت آپ کی ہے. اس طرح ایک بار خلق خدا کو زندگی
مصطفیٰ کے ہاتھوں خدیجہ نے دلوائی۔ دوسرا مرحلہ آیا جب لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت بھی قحط پڑا اور اسی طرح خدیجہ کی دولت لٹائی گئی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں ٹرننگ پوائنٹس کے اوپر آ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کو اللہ نے 2 طاقتیں دی اسلام پھیلانے کے لیے۔ پہلی 2 طاقتیں، ایک ابو طالب کی شکل میں، دوسری خدیجہ کی شکل میں۔ 2 طاقتیں دی۔ جتنا کنٹریبیوشن جناب ابو طالب کا ہے اتنا ہی جناب خدیجہ کا ہے، ایک عورت ہونے کے باوجود۔ غور کریں آپ، بس شرط یہ ہے کہ عورت کو اس کی اپنی ذمہ داریوں کی خبر ہو۔ اگر وہ شوہر کے یا مرد کے کیا کہوں کاندھے پہ تکیہ کر کے زندگی گزار رہی ہے تو پھر تو جو وہ کہتا رہے گا روٹی پکا دو روٹی پکا دے گی، کھانا بنا دو کھانا بنا دے گی، اسکول بھیج دو بچوں کو اسکول بھیج دے گی، ایک دن گزر جائے گا دوسرا دن آ جائے گا۔ یہ ہے وقت گزارنا، اسے شریک حیات نہیں کہتے، بلکہ اسے شریک اوقات کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ بات پہنچ رہی تھی، کیا بات پہنچانا چاہتا ہوں؟ عورت کے اندر اتنی ہی معاملہ فہمی اور ذمہ داری ہونی چاہیے جتنی اپنے گھر کے لیے مرد کی۔ غور کریں آپ، تب جب یہ شریک حیات ہو کے زندگی گزرتی ہے تب بچے عظیم بنتے ہیں، تب بچے پروان چڑھتے ہیں، تب سماج بنتا ہے۔ میں اسی فلسفے کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جناب خدیجہ نے مصطفیٰ کو کوپریٹ کیا، کنٹریبیوٹ کیا، کہاں جتنا نبی نے کیا اتنا ہی جناب خدیجہ نے کیا۔ ایک مرحلے سے آگے بڑھنا چاہوں گا، بہت وقت لینا مقصود نہیں اور دور تک ابھی گفتگو کرنی ہے۔ جناب خدیجہ نے ایک دن دیکھا رسول بہت پریشان ہے، کہا میرے والی وارث ہم موجود ہیں، آپ کیوں پریشان کیوں ہیں؟ بہت توجہ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا خدیجہ یہ جو کفار ہیں یہ مسلمان بار خدیجہ کی دولت پر پلے بار خدیجہ کی دولت پر پلے ہیں، اور جو کچھ بھی خوشحالی مکہ میں نظر آ رہی ہے یہ جناب خدیجہ کی ہی تجارت کی وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ کس طرح تجارت کرتی تھی اور کیا کیا تھا۔ جناب خدیجہ نے کہا مسئلہ کیا ہے میرے والی و وارث؟ کہا جو قرض دار مسلمان ہے تو جس نے قرض دیا ہے وہ کہتا ہے کہ تم مصطفیٰ کو برا بھلا کہو ورنہ میرا قرض واپس کرو۔ غور کر رہے ہیں آپ، جو کسی دکان سے کام کرتا ہے وہ کہتا ہم تمہیں کوئی سودا نہیں دیں گے، پہلے تم مصطفیٰ کو برا بھلا کہو، اسلام سے بری الذمہ ہو، تب جو ہے ہم تمہارا سودا تمہیں دیں گے۔ جو غلام ہے اسے زد و کوب کیا جا رہا ہے کہ تم کلمہ نہ پڑھو، مصطفیٰ کو برا بھلا کہو۔ جناب خدیجہ نے کہا اللہ اکبر، صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد۔ جناب خدیجہ نے کہا میرے والی و وارث ذرا حرم میں پردہ کرائیے، حرم میں پردہ کرائیے اور وہاں ایک کرسی رکھوائیے اور اعلان کرا دیجئے کہ آج خدیجہ تم سے گفتگو کرنے والی ہے۔ میں نے جملہ پہنچا دیا۔ وہ جب ابتدائی زمانہ اسلام تھا، جب ابھی 90% کفر پھیلا تھا، حرم میں پردہ لگوا کے خدیجہ نے بتایا حجاب اسلام کا حق ہے۔ صلوات پڑھے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ پردہ لگا دیا گیا، مرادی کرا دی گئی کہ جناب خدیجہ نے بلایا ہے تمام اہل مکہ کو، وہ تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں، اور اپنے غلاموں سے کہا کہ ذرا میرا بہی کھاتا تو لے آنا۔
ذرا میرے کاغذات تو لے آنا. اور جناب خدیجہ نے وہ سارے کاغذات منگائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ کسی ان پڑھ بی بی کا نام نہیں ہے. خدیجہ کسی ان پڑھ بی بی کا نام نہیں ہے. جو ملکۃ العرب ہو اور وہ اتنی پڑھی لکھی ہو وہ کسی ان پڑھ مرد کو پیشکش. دفتر منگا لیا. جناب خدیجہ نے آواز دی اے اہل مکہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہیں میں نے تجارت کے سامان فراہم کیے؟ کیا تم اس بات کے گواہ نہیں ہو کہ میں نے تمہاری خوشحالی میں تمہاری تجارت میں تمہیں مواقع فراہم کیے؟ کیا تم میرا سامان لے کے نہیں جاتے تھے؟ کیا تم وہاں سے مال لے کے نہیں آتے تھے؟ کیا تم میرے سامان اور مال کو تم میرے حوالے کرتے تھے؟ تو کیا تمہارے ذمے خدیجہ کا باقی نہیں ہے؟ کہاں رہ گئے اہل مکہ؟ کیا تمہارے ذمے خدیجہ کا باقی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ملکۃ العرب، ہم سب آپ کے قرضدار ہیں. کہ یا تو ابھی کا ابھی ہمارا قرض واپس کرو یا مسلمانوں سے قرض مانگنا چھوڑ دو. سوچئے کہ رسول کو کتنا مورل سپورٹ دیا ہے خدیجہ، کتنی قوت دی ہے جناب خدیجہ. ان دو کرداروں کے بعد اللہ نے اسلام کو پھر دو کردار دیے. ایک کردار مرد صورت مولا کائنات کا اور دوسرا کردار عورت صورت جناب معصومہ عالم کا. پھر یہ دو کردار مصطفیٰ کے دین کو اللہ نے دیا جس کردار نے مدینے کی زندگی سنوار دی. مکے کے اسلام کو ابو طالب اور خدیجہ نے سنوارا اور مدینے کے اسلام کو جناب مولا کائنات اور معصومہ عالم نے سنبھالا. اس 10 سال میں جب بھی بدر و احد و خیبر و خندق میں ضرورت پڑی مولا کائنات نے اپنے کو پیش کیا. اور اگر مباہلہ میں ضرورت پڑی تو زہرا آگے آئی. کسا میں ضرورت پڑی تو زہرا نے اہتمام کیا. یہودی کے یہاں عورتوں کو مسلمان کرنا ہوا تو زہرا شادی کے لیے نکلی. اگر کوئی سائل مایوس مسجد سے پلٹ آیا تو زہرا نے اسے اپنے دروازے سے مالا مال کر دیا. کوئی ایسا موقع نہیں کہ جب زہرا نے رسول کے دین کو نہ سنبھالا ہو. اب میرے پاس کل 12 سے 15 منٹ ہیں جس میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا. مدینے تک سنوارا. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. رسول کا انتقال ہو گیا. رسول کا انتقال، یہ ٹرننگ پوائنٹ محسوس کر لیں، یہیں سے بات تمام کروں گا. رسول کا انتقال ہو گیا. مولا کائنات کا حق چھین لیا گیا. مولا کائنات کو بیعت کے لیے مجبور کیا جانے لگا. ایسے موقع پر مولا کائنات زہرا کی پناہ میں تھے. میں نے تو جملہ پڑھ دیا. جب کائنات مولا کائنات کو بیعت کے لیے مجبور کر رہی تھی اس وقت مشکل کشا زہرا کی پناہ میں تھی. سوال ہوتا ہے نا کہ مولا کائنات تو صاحب ذوالفقار تھے اور یہ کیوں نہ کر دیا، وہ کیوں نہ کر دیا. جاؤ زہرا سے پوچھو، جاؤ تاریخ مدینہ سے پوچھو، جاؤ نبی کی وصیت اٹھا کے دیکھو. زہرا جانتی تھی کہ میرے بابا کی وصیت علی کو مجبور کرے گی کہ ذوالفقار نہ اٹھائیں. جملہ پہنچ رہا ہے. زہرا جانتی تھی
کہ میرے بابا کی وصیت علی کو مجبور کرے گی کہ وہ ذوالفقار نہ اٹھائیں، ایسے موقع پر جب زمانہ علی کو مجبور کرے تو کون ہے جو آگے بڑھ کے اس مرحلے کو سنبھالے؟ زہرا نے اپنے کو آگے پیش کر دیا، زہرا نے اپنے کو آگے پیش کر دیا، نتیجتاً زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی، زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی، محسن شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر عزیزو، یہ بڑا عظیم مسائل ہے اور میں بہت سنبھل کے جملہ پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ اور باتیں آپ تک معروضہ پیش کر سکوں۔ اتنی عظیم مصیبت میں بھی زہرا نے اپنے غم کو غم نہیں سمجھا، علی کی حفاظت کی۔ اللہ، آپ سوچ نہیں سکتے، ہم پڑھ نہیں سکتے، لفظ نہیں ہے خدا کی قسم دنیا کی کسی زبان میں کہ جس کی 3 پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، جس کے شکم میں محسن شہید ہو چکا، اس کے باوجود جب علی کے گلے میں ریسمان ظلم باندھ دی گئی، ابوالحسن کو چھوڑ دو، یعنی زہرا جانتی تھی کہ علی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اب علی کی حفاظت کیسے کریں؟ زہرا تلوار نہیں اٹھا سکتی، پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، علی کو چھین بھی نہیں سکتی، ایک ہی جملہ کہا جو اختیار زہرا میں تھا، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ ابھی یہ جملہ کہا تھا، مسجد نبوی نے زمین چھوڑ دی، علی کو بچا دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم۔ جناب معصوم عالم نے مولائے کائنات کو بچا لیا۔ اگر بیدار ہوں تو اس منظر کو بھی 2 جملوں میں سن لیجئے، تب میں اگلے مرحلے میں آ جاؤں۔ اب بہت کم وقت رہ گیا ہے میرے پاس۔ زہرا نے علی کو بچا لیا، کوئی علی سے اس وقت بیعت نہیں لے سکا، واپس بلا کے لے آئی، جو خود پر گزر گئی۔ اب مسئلہ زہرا کے سامنے یہ ہے کہ علی کی حقانیت کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور ظالموں کو پہچنوا دیا جائے۔ کیسے پہچنوائے زہرا؟ اب دوسرا موقع تھا اور وہ تھا فدق کا۔ کیا زہرا کے لیے فدق بڑا قیمتی تھا؟ ایسا نہیں کہ فدق کوئی معمولی دولت تھی، ایسا نہیں۔ فدق کی سالانہ آمدنی آیت اللہ دستغیب نے لکھی ہے، اس زمانے میں 1,55,000 درہم تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے 1,55,000 درہم فدق کی سالانہ آمدنی تھی۔ اتنی بڑی دولت تھی فدق کی، مگر زہرا کے لیے کچھ بھی نہیں تھی، اس لیے کہ جو بچوں کو بھوکا رکھ کے خیرات کر دے اس کے لیے 1,00,000 2 لاکھ کی بات کیا تھی؟ جو اپنا لباس عروسی خیرات کر دے اس کے لیے دولت کیا تھی؟ مگر مقصد زہرا کا کیا تھا؟ کاش میں بات پہنچا سکوں۔ زہرا کا مقصد یہ تھا کہ علی کی بے گناہی ثابت کی جائے اور جو علی کے گنہگار ہیں انہیں پہچنوایا جائے۔ عزیزو، اسی لیے وہ بی بی جو امامت تھی مگر آج سر دربار آ گئی، مطالبے فدق کے لیے مقصد سر دربار آنا نہیں تھا، مقصد علی کے حق کو پہچنوانا تھا۔ بات پہنچ رہی؟ مقصد علی کے حق کو پہچنوانا تھا۔ اب زہرا علی کے حق کو کیسے پہچنوائے؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اپنے حق کو منوائے، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا نے میرا حق
میرا ہونے کے بعد چھین لیا تو یہ بات خود بخود ثابت ہو جائے گی کہ وہ علی کے حق کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ علی داماد رسول کے ہیں، زہرا تو بیٹی ہے، بضعۃ الرسول ہے، جزو رسالت ہے، در پہ رسول آ کے سلام 40 دن تک کرتے رہے۔ اسی حدیث قصہ کے نزول کے بعد 40 دن تک رسول اصحاب کرام کے ساتھ نماز صبح کے بعد آتے تھے در زہرا پہ سلام کرنے کے لیے۔ تو جب زہرا کے حق کو نہیں زمانے نے چھوڑا تو وہ علی کے حق کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے زہرا سر دربار آ گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل بس 2 جملے اور پھر آخری مرحلہ، وقت بہت سمٹ گیا ہے عزیزو۔ زہرا نے مطالبہ فدق کیا، لفظیں پہنچ جانی چاہیے۔ سامنے والے نے حدیث سنائی کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے۔ زہرا نے قرآن سنایا کہ سلیمان کو وارث بنایا داؤد نے، وورث سلیمان داؤد، سلیمان کو وارث بنایا داؤد نے، شہزادی نے آیت سنائی۔ جملہ پہنچنا چاہیے، وقت کی تنگی کا خیال ہمیں بھی ہے تو آپ بھی تھوڑا ساتھ دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ ہم قرآن کی آیت نہیں سننا چاہتے، ہم تو حدیث پہ عمل کریں گے۔ بات واضح ہو گئی۔ حدیث سنانے والے نے کیا سنائی کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم نبی لوگ نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں رسول نے سنائی ہے، اس لیے جو ہمارا چھوڑا ہوا مال ہے وہ صدقہ ہے اور یہ امت کے کام آئے گا۔ اس قانون کے تحت صدق پر قبضہ کر لیا۔ معصوم عالم نے پھر ایک پہلے حدیث سنائی۔ حدیث یہ سنائی کہ اے مہاجر و انصار، کیا میرے بابا نے یہ نہیں کہا ہے؟ توجہ ہے، تمام اصحاب نے کہا ہاں وہ نقلی اور جعلی حدیث ہے، اسے دیوار پہ پھینک دو جو قرآن سے مطابقت نہ کرے۔ جب مہاجر و انصار سے حدیث کی سند لے لی تب زہرا نے 7 آیتیں قرآن کی پڑھی اور 7 آیتوں سے ثابت کیا کہ ہر نبی نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو وارث بنایا۔ توجہ ہے، تو اب سامنے والے نے کہا کہ ہم آیت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو حدیث پر عمل کریں گے۔ زہرا نے سمجھا دیا کہ تاریخ چہرہ دیکھ لے، جب میرے بابا نے چند دنوں پہلے یہ کہا تھا قلم و دعوات لاؤ میں حدیث لکھ دوں، تو اس نے کہا میرے لیے قرآن کافی ہے۔ آج میں قرآن دے رہی ہوں تو کہہ رہا ہے حدیث کافی ہے۔ سمجھ لو نہ یہ قرآن والا ہے نہ حدیث والا ہے۔ اس طرح علی کے حق کا تحفظ زہرا نے کر کے تاریخ و حدیث کے حوالے کر دیا۔ اسلام پھر آگے بڑھا۔ ایک طرف دیکھیے مسلسل منصب چل رہا ہے اور دوسری طرف ایک عورت ہے کہ بظاہر جس کے پاس کوئی منصب نہیں ہے مگر وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ اسلام کا، کلیدی حیثیت ہے کہ جب مطالبہ بیعت ہوا تو پھر زہرا کی آغوش سے ایک مرد صورت امام اٹھا جسے حسین ابن علی کہتے اور ایک بیٹی اٹھی جسے زینب کہتے۔ ابھی خورشید اکبر صاحب سے مرثیہ سن رہے تھے۔ یہ دونوں وہ کردار ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو تحفظ عطا کیا۔ اگر حسین نہ ہوتے اسلام زندہ نہ ہوتا، اگر زینب نہ ہوتی یہ زندہ اسلام آپ تک پہنچ نہ پاتا۔ یہ تشہیر، یہ دین کی شہرت، یہ دین کا کمال، یہ عروج و فروغ، یہ شہزادی زینب کی بدولت ہے۔ عزادارو، بس یہیں سے اب 2 3 4 جملے جو بھی ہیں مصائب کے، آپ مصاب ہو چکے ہیں، مجھے تو اپنی فکر پہنچانی تھی۔ اللہ اکبر،
وہ زینب کہ جس کو حسن و حسین نے بہت نازوں سے رکھا تھا. کربلا جناب زینب نے قدم رکھا ہے تو ایک بھائی عباس کربلا میں اور اس میں ایک امام حسین، اتنے بھائیوں کے جھرمٹ میں رہنے والی بہن. اللہ اکبر. آزادہ بات آ گئی ہے تو یہ بھی جملہ محسوس کر لو. ایک ایک بھائی کی قربانی شہزادی دیتی رہی. پہلے اون محمد قربان ہوئے، اس کے بعد پھر جعفر قربان ہوئے، عبداللہ قربان ہوئے، اون ابن علی ایک بیٹے مولائے کائنات کے تھے وہ قربان ہوئے، اس کے بعد اور جوانان بنی ہاشم قربان ہوئے. شہزادی ایک ایک کا نوحہ ماتم کرتی رہی مگر زبان پہ کوئی فریاد نہیں آئی. لیکن جیسے ہی عباس نے مشکیزہ لے کے اجازت مانگی، جیسے ہی اجازت مانگی ایک بار شہزادی زینب نے بازو پکڑا، کہا بھیا ذرا اپنے آستین تو ہٹانا. آستین عباس نے ہٹائی تو اس کے شہزادی نے بوسے دیے اور بوسے دینے کے بعد کہا سنو عباس، میں اپنے بابا کی آغوش میں تھی. عزیزو اس وقت تو کم بھائی تھے جناب زینب کے پاس، میں اپنے بابا کی آغوش میں تھی تو مجھ سے میرے بابا نے کہا تھا زینب تیری رضا چھینی جائے گی. تو میں سوچتی تھی یہ کیسے ممکن ہے جس کے پاس حسن حسین جیسا بھائی ہو. میرے بھیا کوفے میں بھی میرے بابا نے یہ کہا تھا زینب اس کوفے کو یاد رکھنا، یہاں تجھے بے مقنعہ چادر آنا ہوگا. تو میں سوچتی تھی جس کے پاس 18 جوانان بنی ہاشم ہو، جس کے پاس عباس جیسے بھائی ہو، اس کی رضا کون چھینے گی؟ مگر عباس اب تو جا رہا ہے. زینب کو یقین ہو گیا اب میری چادر چھنے گی. اجر کو ملے. ہاں عزیزو میں نے گفتگو تمام کر دی. شہزادی زینب عصر عاشور سے پہلے تک، عصر عاشور سے پہلے تک شہزادی زینب عباس کی بہن تھی، حسین کی بہن تھی، علی کی لاڈلی تھی. مگر جیسے ہی حسین خیمے سے نکلے ہیں اور یہ کہہ کے نکلے زینب اب یہ پورا گھر میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ادھر حسین خیمے سے نکلے کی بہن حسین بن گئی، عباس کی شہزادی عباس بن گئی. آواز دی بھیا زینب شام تک بے مقنعہ چادر جائے گی مگر تیرے مقصد کو ناکام نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون. والے تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما. والے تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مرحومہ کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما. متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام کے معین و مددگار میں شمار فرما. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شریف بانو بنت وحید حسن صاحب کی روح کو